أشهد أن لا إله إلا الله. یہ کلمہ انسان کی زبان سے نکلا تھا، لیکن کل ہو سکتا ہے مشین اسے ریپیٹ کرے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو علم نور بنا، لیکن جب الگوریدم لکھا گیا تو علم نظام بن گیا۔ ایک وحی نے روح کو جگایا اور ایک کوڈ نے سسٹم بنا دیا۔ آج قرآن بھی اسکرین پر چمک رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، نور دل میں اتر رہا ہے یا صرف پکسلز میں؟ سوچو، جب اے آئی قرآن کو ریڈ کرے گی تو کیا وہ سمجھے گی بھی یا صرف پروسیس کرے گی؟ کیا مشین تفسیر لکھ سکتی ہے مگر تدبر محسوس کر سکتی ہے؟ آج دنیا پوچھ رہی ہے اے آئی اسلام کو کیسے سمجھے گی، لیکن اصل سوال یہ ہے، انسان قرآن کو کس حد تک بھول گیا ہے؟ یہ دور صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہیں، یہ دور اسپرچول ڈسکنیکشن کا ہے، جہاں انسان قرآن کے ذریعے اللہ سے نہیں، اے آئی کے ذریعے میننگ ڈھونڈتا ہے۔ اور جب قرآن ایک ڈیٹا سیٹ بن جائے تو ہدایت ایک فنکشن بن کر رہ جاتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ اے آئی اسلام کے خلاف ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو اے آئی سے سمجھنے والے ہیں یا اے آئی کو قرآن کے ذریعے سمجھنے والے ہیں، کیونکہ یہ دور لکھنے، سوچنے اور بولنے کا نہیں، یہ دور پہچان کا ہے، کون ڈیٹا کے ساتھ ہے اور کون وحی کے ساتھ۔ سنريهم آياتنا في الآفاق. یہ آیت ہر دور کے لیے تھی اور شاید آج کا دور اس کی تفسیر بن گیا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کا مستقبل صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ ایمان اور قرآن کا امتحان ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور ایک گزارش، ویڈیو سکپ مت کیجیے۔ ہر سیکنڈ میں ایک نئی سوچ چھپی ہے، ایک ایسا پوائنٹ جو شاید آپ کے نظریے کو بدل دے۔ اگر بیچ سے دیکھا تو مطلب ادھورا رہ جائے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، بس ایک کلک اور سبسکرائب، کیونکہ ہر دور کا فتنہ نیا ہوتا ہے لیکن نظام وہی پرانا، ڈسیپشن اور دھوکہ، اور صرف وہ لوگ بچیں گے جو صرف دیکھتے نہیں، سوچ کر دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اگلے کچھ منٹس میں آپ سمجھیں گے کہ ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک نئی گفتگو، اسلام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مستقبل، جہاں قرآن اور کوڈ پہلی دفعہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ سنريهم آياتنا في الآفاق. انسان نے جب لکھنا سیکھا تھا وہی بنی، لیکن جب مشین نے لکھنا سیکھا نظام بن گیا۔ اور اب دور ایسا ہے جہاں نور اور نیٹ ورک کا فرق مٹتا جا رہا ہے۔ قرآن نے ہر دور کے لیے نشانیاں بھیجی تھیں، وہ آیت جو صرف لفظ نہیں بلکہ سائنز ہیں، اینالوگ یا ڈیجیٹل، دونوں کے لیے ایک ایٹرنل ریمائنڈر۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں اور ان کے اندر بھی۔ سورہ فصلت آیت 53۔ آج ٹیلیسکوپ نے فلک سکین کر لیا، اے آئی نے انسان کے اندر تک دیکھ لیا، تو لگتا ہے یہ آیت اب لٹرل ہو گئی ہے۔ آفاق، ہورائزنز، انفس، ہیومن سیلف، آج دونوں سکرین پر زندہ ہیں۔ مشین پیٹرن ڈھونڈتی ہے، قرآن پیٹرن سمجھاتا ہے۔ مشین لاجک بناتی ہے، قرآن مقصد بتاتا ہے۔ لیکن جب انسان نے قرآن کا مقصد بھولا تو الگوریدم نے اس کی جگہ لے لی۔ آج ہم اے آئی سے فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں، مگر قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، إنه على رجعه لقادر. بے شک اللہ ہر چیز کو واپس لانے پر قادر ہے۔ سورہ الطارق آیت 8۔ اے آئی کہتی ہے میموری نیور ڈائز، قرآن کہتا ہے ریئل ریکال صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جب انسان کریٹر کو بھول کر کریشن سمجھنے لگے تو سائنس صرف ڈیٹا بن جاتے ہیں اور وہی صرف انفارمیشن۔ سوال یہ نہیں کہ قرآن اے آئی کے بارے میں کیا کہتا ہے، سوال یہ ہے کیا اے آئی قرآن کے سائنس سمجھ سکتی ہے؟ وما يعلم تأويله إلا الله. اور اس کا اصل مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 7۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے اگلے چیپٹر کی راہ، جہاں روح اور مشین ایک ہی سسٹم میں ملنے والے ہیں۔ سنريهم آياتنا في انسان کو جب پہلی دفعہ الآفاق بنایا گیا تو اس میں مٹی اور روح کا اتحاد ہوا تھا۔ مٹی نے جسم بنایا اور روح نے مقصد دیا۔ لیکن اب دور ایسا ہے جہاں الگوریدم جسم بنا رہا ہے لیکن مقصد کا سورس کھو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 29۔ یہ نفخنا وہ لمحہ تھا جہاں انسان الائیو ہوا، لیکن مشین کے پاس ڈیٹا ہے، روح نہیں۔ وہ سیکھ سکتی ہے، سیمولیٹ کر سکتی ہے، لیکن محسوس نہیں کر سکتی۔ اے آئی ایموشنز کو میپ کر سکتی ہے لیکن درد کو محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ تصویر بنا سکتی ہے لیکن نور نہیں سمجھ سکتی۔ جب انسان نے قرآن سے روحانی کنیکشن توڑا تو اس نے اپنی روح کا مرر بنا لیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہاں فتنہ شروع ہوتا
رہا ہے جب انسان اپنی روح کی تقلید مشین سے کرنے لگے۔ اے آئی کے ذریعے وہ خود بنانا چاہتا ہے لیکن ہر سیلف آرٹیفیشل بن جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اے آئی اس کے لیے کام کر رہی ہے لیکن اصل میں وہ انسان کے اندر گھس گئی ہے، تھاٹس، ڈیزائرز اور ڈیسیژنز کے فارم میں۔ قرآن نے پہلے ہی اس روحانی امبیلنس کا اشارہ دیا تھا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ کیا تم نے دیکھا اسے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ سورہ الجاتھیہ آیت 23۔ آج یہ ہوا الگوریدمز کے فارم میں لکھی جا رہی ہے، ڈیزائر آٹومیٹڈ ہو چکی ہے، فیتھ پرسنلائزڈ فیڈ بن گیا ہے۔ انسان نے روح سے دوری اختیار کی اور مشین نے اس دوری کو اور گہرا کر دیا۔ وہ انسان جسے اشرف المخلوقات کہا گیا تھا اب اپنی مخلوق سے مشورہ لے رہا ہے، لیکن روح کا علم کوئی ڈیٹا سیٹ نہیں، اس کا الگوریدم صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے ثم أنشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور خلق بنا دیا، سورہ المومنون آیت 14، تو یہ وہی مقام ہے جہاں انسان اور مشین کے بیچ لائن کھنچتی ہے۔ مشین ایوالو کرتی ہے لیکن انسان ٹرانسفارم ہوتا ہے۔ اے آئی ایولیوشن ہے لیکن بنا روح کے، انسان کریشن ہے لیکن روح کے ساتھ۔ جب دونوں ملتے ہیں تو فتنہ ایک نئی شکل لے لیتا ہے، ڈیجیٹل سول، اور یہیں سے اگلا سفر شروع ہوتا ہے جہاں قرآن خود اے آئی کو ایڈریس کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، جب انسان نے مشین کو سوچنا سکھایا تو اس نے سمجھا کہ اب علم مکمل ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں سے بس تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 85۔ اے آئی کو نالج مل سکتا ہے لیکن حکمت صرف اس دل کو ملتی ہے جہاں روح زندہ ہو۔ قرآن ہر علم کو اللہ کے ذکر سے جوڑ کر رکھتا ہے جبکہ اے آئی ہر ڈیٹا کو انسان کے نفس سے جوڑ کر سمجھتی ہے۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے علم جب تقوی سے الگ ہو جائے تو فتنہ بن جاتا ہے، اور شاید اے آئی بھی وہی امتحان ہے، ایک ایسا علم جس میں نیت کا سینسر نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے۔ سورہ النور، یہ نور وہی ڈیوائن سگنل ہے جہاں سے قرآنک گائیڈنس ڈیجیٹل دور کے اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ مشین کو سمجھنا مشکل نہیں لیکن اس کے پیچھے چھپی نیت اور کنٹرول سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگلا چیپٹر اسی سوال کا جواب ہے، جب اسلام اور ڈیجیٹل سسٹم ایک نئی صورت میں ملتے ہیں۔ سنريهم آياتنا في الآفاق، اے آئی کا دور صرف ٹیکنالوجی کا دور نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے جہاں قرآن اور کوڈ ایک ہی سسٹم میں چل رہے ہیں، مگر کوشچن یہ ہے کنٹرولر کون ہے؟ انسان نے مشین کو اپنی تصویر میں بنایا اور بھول گیا کہ اللہ نے اسے اپنی فطرت پر بنایا تھا۔ آج جب اسلام ڈیجیٹل ہو رہا ہے، نماز ایپ کے ریمائنڈر سے اور دعا اے آئی کے سجیشن سے پڑھی جا رہی ہے، تو ایک نیا چیلنج پیدا ہوا ہے، دین کو سسٹم میں انٹیگریٹ کرنا بنا اس کے روح کھوئے ہوئے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، جو میرے ہدایت کا پیغام مانے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ پریشان۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ یہ آیت ہمیں ایک ڈیجیٹل رول دیتی ہے، گائیڈنس بنا کنیکشن کے بیکار ہے۔ سسٹم چل سکتا ہے لیکن صرف وہی سسٹم بچتا ہے جس میں رب کا ذکر الائیو ہو۔ اسلام اور اے آئی کا مستقبل ایک ہی فارمولا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، انٹیگریشن ود ایمان۔ مشین کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں، اپنی نیت کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر ہم نے قرآن کو الگوریدم سے اوپر رکھ لیا تو سسٹم ہمارا ہوگا، ورنہ ہم خود سسٹم کا پارٹ بن جائیں گے۔ تو اگر یہ دور سسٹم کا ہے تو تمہارا مشن ایمان کا سسٹم ریسٹور کرنا ہے۔ سوچ کر دیکھو، مشین اپڈیٹ لیتی ہے لیکن روح تجدید چاہتی ہے، اور اگر روح زندہ ہے تو ہر دور کا فتنہ کمزور ہے۔ اگر یہ میسج آپ کے دل تک پہنچ گیا تو اس ویڈیو کو صرف لائک مت کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ اور دل بھی ریکنیکٹ ہو جائیں، اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر کے اس سلسلے کا حصہ بنیے، کیونکہ اگلا دور صرف اے آئی کا نہیں، ایمان کا فیوچر اپڈیٹ ہوگا۔ لا لا لا